بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کو اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی جس کو حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سخت سردی کے اندر دو ہلکے کپڑے، ایک چادر اور ایک تہبند میں آیا جایا کرتے تھے، اور سخت سے سخت گرمی کے اندر آپ گرم کوٹ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لمبی گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ سے اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ اس بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ آپ سخت سے سخت سردی کے اندر ہلکے کپڑے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ لوگ تو گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں، اور سخت سے سخت گرمی کے اندر آپ نہایت ہی گرم کوٹ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ لوگ تو سخت سے سخت گرمی کے اندر نہایت ہی ہلکے اور باریک کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ پوچھ کے ہمیں بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے والد محترم ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ خیبر کے موقع پر ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تو ابو لیلہ نے کہا کہ ہاں میں ضرور آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلعہ فتح کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ کو فتح کرنے کے بغیر واپس لوٹ آئے؟ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، لیکن آپ بھی قلعہ فتح نہ کر سکے اور واپس لوٹ آئے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو قلعے کو فتح کر کے آئے گا وہ بھاگنے والا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اس وقت دکھ رہی تھیں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت میری آنکھوں پر پھیرا اور مجھے دعا دی، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کو سردی سے بھی بچا، اس کو گرمی سے بھی بچا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بس وہ دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن کبھی بھی مجھے نہ سردی تکلیف دے سکی ہے نہ گرمی تکلیف دے سکی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت خصوصیت حضرت مولا علی شیر خدا کو خالق کائنات نے عطا فرمائی کہ ساری دنیا سردی کے اندر گرم لحاف اوڑھ کے رکھتی ہے اور پھر بھی سردی سے نہیں بچ سکتی، لیکن آپ نہایت ہی ہلکے کپڑے استعمال کر رہے ہیں، اور گرمی کے اندر جہاں لوگ گرمی سے مرے جاتے ہیں وہاں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گرم کوٹ پہن کر لوگوں کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر خالق کائنات نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا۔ اسی خیبر کے
سفر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا فرما لی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا، اسی دوران نماز عصر کا وقت بھی آ گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حرکت تک نہ کی تاکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ علی کی گود میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر سو رہے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، تو جب سورج غروب ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیند سے آرام سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ اے علی، کیا تو نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن تم نے عصر کی جو نماز ہے وہ اپنے وقت پر ہی پڑھنی ہے۔ پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھا، اس نے نماز عصر ادا نہیں کی، تو اس طرح کر غروب ہوئے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی تو خالق کائنات نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور سورج جو غروب ہو چکا تھا واپس پلٹ آیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس روز سورج اتنا واپس پلٹ آیا کہ پہاڑوں پر اور زمین پر سورج کی جو روشنی ہے وہ چمکنے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ثم قام علی فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس وذلك في الصحباء۔ حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے، وضو فرمایا اور نماز عصر ادا کی، پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ مقام صحبہ میں پیش آیا۔ تو یہ خصوصیت بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قانون کے اندر رد و بدل فرمایا۔ قانون یہ ہے کہ سورج ایک بار جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر واپس نہیں پلٹتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر گیا ہوا سورج واپس بھی پلٹا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو نماز سے اتنی محبت کریں، نماز کے اتنے عاشق ہوں، غروب ہونے والا سورج بھی آپ کی خاطر واپس پلٹایا جائے تاکہ آپ نماز عصر اپنی وقت پر ادا کر سکیں، لیکن جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنگ ہیں وہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں قضا کر دیں۔ اور مولا علی کے پاس ایک آپشن یہ بھی تھا کہ آپ اس نماز کو قضا کر سکتے تھے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ نے قضا نہیں کی، اس لیے کہ اگر میں نے یہ نماز قضا کر لی تو میں نے تو صرف ایک نماز قضا کی ہے، تو جو میرے ملنگ کہلانے والے لوگ ہوں گے وہ ساری نمازیں قضا کر دیں گے اور وہ کہیں کہ جب ہمارے مولا علی شیر خدا نے نماز قضا کی تو پھر ہم کیوں نہ نمازیں قضا کریں۔ اس لیے آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ میں نماز عصر کو قضا نہیں بلکہ نماز عصر کو ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے میں آپ کے لیے وہ سورج کو واپس پلٹایا اور نماز عصر آپ نے اپنے وقت پر ادا کی۔ اور آپ کی شہادت کے بارے میں جس طرح روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا، اس کا ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سر بازار وہ جا رہا تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ اس کو ایک عورت پسند آ گئی۔ اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر میری 2 شرطیں ہیں۔
ایک شرط یہ ہے کہ مجھے 3000 دینار مہر کی رقم ادا کرنی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل چاہیے۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ پیسوں کی بات تو ٹھیک ہے، میں ادا کر دوں گا، لیکن قتل والی بات، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی بات کیوں کی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے کئی رشتہ داروں کو جنگ نہروان کے اندر اس علی نے میرے رشتہ داروں کو قتل کیا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کو مار دیا جائے۔ تو اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ تو نے اس ناپاک ارادے کو بیان کر کے میرے ارادے کو بیان کیا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو قتل کر دوں۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تو نے مولا علی شیر خدا کو قتل کیا تو تجھ کو وہ چیز مل جائے گی جو تو چاہتا ہے، یعنی میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ پھر جس مہینے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس مہینے کے اندر آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ سحری اور افطاری کے اندر صرف 3 لقمے کھایا کرتے تھے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین آپ صرف 3 لقمے استعمال فرماتے ہیں، آپ زیادہ کھایا کریں، یہ 3 لقمے کچھ کھانا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں اپنے خالق کے حقیقی سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی ہو۔ اور اس مہینے کے اندر جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، ایک رات حضرت امام حسن کے پاس جا کر ٹھہرتے، ایک رات حضرت امام حسین کے پاس، اور ایک رات حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ اور جن دنوں کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ان دنوں آپ نے کھانا نہایت ہی کم کر دیا۔ تو پھر کہا گیا کہ امیر المؤمنین کچھ تو کھایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تو کوئی بات نہیں، لیلۃ او لیلتانی، اب تو 1-2 رات کی بات ہے، اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملوں گا۔ اور جس روز آپ کی شہادت ہوئی تو اس صبح کی اذان مسجد کوفہ کے اندر ہوئی، تو آپ حسب معمول لوگوں کو اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے کے اندر بدخوں کے چیخنے کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں، لوگوں نے بدخوں کو ہٹانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو نہ ہٹاؤ۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم وہ خارجی، وہ لانتی صفوں کے اندر چھپا ہوا تھا، آپ ان سے آگے گزر کر آگے چلے گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز سنت جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ ادا کی۔ پہلی رکعت آپ نے پڑھ لی، ابھی دوسری رکعت پڑھ ہی رہے تھے کہ اس عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے زہر آلود تلوار سے ایسا وار کیا کہ آپ خون سے لت پت ہو گئے، ایک حشر برپا ہو گیا۔ آج وہ آواز بند ہو گئی، وہ زبان ساکت ہو گئی کہ جس زبان نے کہا تھا سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی، اور وہ دروازہ بند ہو گیا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آج وہ دروازہ بظاہر بند ہو گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وار سے شہادت ہوئی، اور اس کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں یہ بھی روایت موجود ہے، مشہور ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار پوچھا کہ بھلا بتاؤ تو پہلے لوگوں میں سے سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہوا اذ انبعث اشقاہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ پچھلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو
اس سر کو، اور آپ نے اشارہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی طرف کیا، میں جو اس سر کو الذی یضربک علی ھذا، جو اس سر کو اپنی تلوار سے مارے گا، پچھلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیش گوئی تھی وہ بھی حق ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار سے شہید کیا جائے گا، اور وہ جو پچھلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت تھا وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور جو قاعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس قاعدے کو حتمی شکل دیتے ہوئے آپ اپنے رب کے پاس جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور آپ کے توسل سے، آپ کے تصدق سے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔